سسٹم جو پیدا کرنے والے لوگ ہیں اس ملک میں پچھلے 75 سال سے، اور خاص طور پہ ہم دونوں کی ایک جنریشن ہے جس سے یہ سارے ادوار سے ہم گزرے ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو نہیں پتہ کہ ایوب خان کا دور کتنا بھیانک تھا، ضیاء الحق کا دور کتنا بھیانک تھا، یحییٰ خان کتنا جو غلط آدمی تھا جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا، اور اس کے بعد مشرف کا دور تو آپ سب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو ہم ابھی تک ان ادوار کی ایک کنٹینویشن چل رہی ہے جو کوسا صاحب بتا رہے تھے، جو ظلم و تشدد، جو جبر اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ در حقیقت پچھلے 70-75 سال کے ہمارے ڈکٹیٹرز کی، اور پرٹیکولرلی ملٹری ڈکٹیٹرز کی، چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کی انٹروینشن کا نتیجہ ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آج قوم کے سامنے ان کا مکمل ایکسپوجر ہو گیا ہے۔ پہلے اگر کسی کو غلط فہمی بھی تھی ان کے بارے میں، آج بچے کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اقتدار کس کے پاس ہے۔ سامنے دکھانے کو کوئی ہوتے ہیں، اصل میں پیچھے رستہ۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ یہ تو اپنے چیف منسٹر بھی مقرر نہیں کر سکتے مرضی سے، فائنانس منسٹر بھی مقرر نہیں کر سکتے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے بڑے عرصے سے، اب ایک عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ اب بڑے کھلا ریزلٹس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پہلے کم از کم رات کے اندر کرتے تھے، اب کسی قسم کی شرم و حیا رہی نہیں، نہ رات کی پرواہ ہے نہ دن کی پرواہ ہے۔ لیکن جب قوموں پر اتنے واضح طور پر انسانی حقوق، جمہوریت، آئین اور قانون کو توڑا جاتا ہے تو وہ وقت اصل میں قوموں پر تبدیلی کا وقت آتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی 8 فروری کو لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ واضح طور پر ایک تبدیلی کی ابتدا تھی جس کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی تھی، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹی اپنے مقاصد، اپنے ویژن کو آگے لے کے جائے گی۔ ہم ویلکم کرتے ہیں اشتیاق چوہدری صاحب کو۔ یہ پوری طرح تحریک انصاف کے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پرفیکٹ اگزامپل ہیں تحریک انصاف میں ہم کن لوگوں کو اپنا ساتھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک آئیڈیل شخص ہیں، آئیڈیل شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنے سے پاکستان تحریک انصاف کو مزید جو ہے تقویت ملے گی، اور جو کام تحریک انصاف پچھلے 28 سال سے کر رہی انسانی حقوق کے حوالے سے، اس میں مزید پیش رفت ہوگی۔ میں اشتیاق صاحب کا ممنون ہوں کہ ہمیں یہاں اکٹھے کیا، اور ہم نے وہ باتیں کی جو کہ عوام جانتی بھی ہے، لیکن ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کے تک پہنچاتے رہیں وہ باتیں جو اس ظلم اور جبر کی ماحول پیدا کیا ہے جن لوگوں کے، ان کے بارے میں۔ بہت بہت شکریہ، ہم سارے صحافیوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں، وکلا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ بہت صاحب سے مخصوص نشستیں بھی چھینی گئی ہیں، تو اتنے بڑے قانون دان تحریک انصاف میں موجود ہے، تو کسی کو یہ علم نہیں ہوا کہ سنی اتحاد کونسل جو کہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، اس سے آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو کچھ قانونی اور آئینی مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات۔ جس طرح سے ہم عدلیہ کا رویہ ہمارے ساتھ گیا ہے، جیسے ہم سے ہمارا جو تھا انتخابی نشان چھینا گیا ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، اب سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد کہ یہ کانسیکوینسز، جس طرح سے الیکشنز کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کیے، اس کے ریزلٹس، وہ سب چیز آپ کے سامنے ہے۔ وہ بھی ہماری ایک اتحادی جماعت تھی، لہٰذا اس کے حق میں جو فیصلہ سیاسی کیا گیا وہ اسی پس منظر میں تھا۔ تھینک یو۔